اور ہمارے حضرت والا یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کو بھی ایسے حالات پیش آئیں کہ عبادت کی توفیق تو ہو رہی ہے لیکن عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت میں لطف نہیں آ رہا، اس میں دل نہیں لگ رہا، زبردستی کر رہا ہے، تو جس شخص کو بھی کبھی یہ حالت پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرے کہ بھئی اس عمل کی اللہ نے توفیق دے دی، اللہم لک الحمد لک، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہم لک الحمد لک الشکر، تراویح کی توفیق عطا فرما دی، اللہم لک الحمد لک الشکر، اعتکاف کی توفیق عطا فرما دی، اللہم لک الحمد لک الشکر، شکر ادا کرے اس توفیق پر جو مل گئی۔ اور دوسرا کام یہ کہ اس کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں پر استغفار کر لیں کہ یا اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی تھی، آپ کا شکر ہے آپ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن مجھ سے جو اس عبادت کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا، میں اس عبادت میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں رہیں، کتنی غلطیاں مجھ سے ہوئیں، کتنی کوتاہیوں میں مبتلا رہا، عبادت کا جو حق تھا، جو اس کا طریقہ تھا، اس کو میں ادا کر نہیں سکا، تو اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو جب عبادت کے اندر دو کام کر لیے، توفیق پر شکر اور کوتاہیوں پر استغفار، تو انشاءاللہ جو کوتاہیاں ہوئی تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبولیت ہو جائے گی۔ تو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے دین میں، مایوسی کا کوئی راستہ، لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم کر بھی رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا، ارے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو، تم کیا ہو، تمہاری عبادت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نے جب توفیق دے دی ہے آنے کی تو انشاءاللہ وہ کرم بھی فرمائیں گے، ان کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ یہی امید رکھنی چاہیے کہ جب انہوں نے توفیق عطا فرما دی عمل کی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبول بھی فرمائیں گے۔ اور ہمارے حضرت، میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اور انہوں نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، اور انہوں نے حضرت شاہد حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب ایک عمل کرنے کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق ہو جائے، ذرا سمجھ لو، ایک عمل کرنے کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلا عمل قبول ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلا عمل قبول نہ ہوتا تو دوبارہ آنے کی توفیق نہ ملتی، اگر پہلا عمل قبول نہ ہوتا۔ لہذا اگر ایک عمل کرنے کے بعد دوبارہ توفیق ہو گئی، سمجھو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت